So are you ready? Yeah. Any regret in life? میں لوگوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دیتی ہوں. میں بہت جذباتی ہوں, ایموشنل ہوں, سینٹیمنٹل, تو میں ایمپیتھیٹک ہو جاتی ہوں بہت زیادہ. تو ایمپیتھی تو بہت ہی خوبصورت انسانی رویہ اور جذبہ ہے. ہاں, لیکن بہت زیادہ امپورٹنس دینے کے بدلے میں پھر وہ لوگ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی گلٹ, کوئی ایسی چیز جس پہ کانشیس کبھی کبھی تنگ کرتا ہوگا, بھائی میمونہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کسی بھی نوعیت کی؟ شاید لوگ چننے میں غلطی کر لیتی ہوں میں. ایسے لوگوں سے دل لگتا ہے یا امپورٹنس دیتی ہوں جو اتنا شاید ڈیزرو نہیں کرتے, اور پھر اینڈ میں ریگریٹ ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا اور ہمیں فار گرانٹیڈ لے کے چلے گئے لوگ, حالانکہ ہم ان کا بھلا کرنے چاہ رہے تھے. ہیپیسٹ مومنٹ میمونہ قدوس صاحبہ کی زندگی کا؟ سب سے زیادہ خوشی, مجھے لگا میمونہ کو ریش یاد آ گیا. صبا حمید کے ساتھ میں نے پروجیکٹ کیا تھا جیسی آپ کی مرضی, اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کری تھی. صبا نے ڈائریکٹ کیا تھا. جی, ہاں, بہت اچھا ڈائریکٹ کیا تھا. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ میں اتنا اچھا پرفارم کر جاؤں گی. تو انہوں نے پورے سیٹ پہ کلیپنگ کروائی تھی میرے لیے, اور مجھے بہت اپریشیٹ کیا تھا میری ماما کے سامنے. تو وہ میرے لیے بڑا ایک لائک این آسکر. ہاں, اور یہ واقعی اگر صبا حمید جیسی ہماری اداکارہ ہیں اور پھر ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے اگر آپ کی تعریف کی تو یقیناً یہ خوشی کا مقام ہے. کامیابی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں, کوئی خوشی کا احساس نہیں ہے. میمونہ, اسٹرگل کے دور میں ہوتا ہے نا, اب تو آپ دیکھیے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ گئی نا, مگر اسٹرگل کے دور میں بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں, جملے مارتے ہیں, تانے کستے ہیں. کوئی ایسی بات جو گڑ گئی ہو؟ دو باتیں. پہلے پروجیکٹ میں مجھے یہ سننے کو ملا تھا, ابھی میں کچھ بنی نہیں تھی, میرا بالکل سٹارٹ تھا, تو تم ہو کون؟ بھائی میں انسان ہوں, لڑکی ہوں. تعظیم تو ہر آدمی کی ہے نا, وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے, مگر ہر شخص کی ایک رسپیکٹ تو ہے نا. یہ ان کے مینٹل اپروچ سے, مینٹل لیول کو ظاہر کرتی ہے چیز. کوئی نیا بھی ہے تو بھی اس کی رسپیکٹ ہے. جی, تو پھر میں نے ڈھال لی تھی کہ بھائی میں نے بتانا کہ میں کون ہوں. ہاں. دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے پورا سال لوگوں کے رویے برداشت کیے, میں نے ایک لفظ نہیں بولا, میں چپ رہی. وہ بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ اتنا برداشت کر کیسے لیتی ہے. آخری جملہ بولا تھا میں نے, کیونکہ پروڈیوسر کو شکایت لگا دی تھی, تو مجھے یہ جملہ سننے کو ملا تھا, کیونکہ ہمارا خون اچھا تو اس لیے ہم شکایت نہیں کرتے کسی کو. جہاں پہ خون کی بات آئی تھی تو مجھے میرے نانا اور میرے دادا کی شکلیں سامنے آ گئی تھیں, کیونکہ وہ انتہائی ریلیجیس, انتہائی خوش اخلاق اور لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کرنے والے لوگ تھے, اور آج بھی ان کی امداد اور ان کے جو جانثاریاں تھیں نا, وہ لوگوں کو یاد ہیں, ان کی شرافت یاد ہے. آپ یہ دیکھیے میمونہ صاحبہ کہ پروفیشنلی کسی سوال کا جواب دینے کے بجائے یا معاملے کو حل کرنے کے بجائے یا اپنی بات یا کسی کی بات کے جواب میں کوئی دلیل رکھنے کے بجائے, کس قدر پست بات ہے کہ آپ کسی کی فیملی پہ یا کسی کے پیرنٹس پہ بات کریں. پست ترین بات. اب مینٹل لیول چیک کریں, خون کہاں سے آ گیا بیچ میں. ویری سیڈ. بس جب یہ خون کی بات آئی, میں نے اسی وقت پروجیکٹ دے مارا, چھوڑ دیا, ٹھکرا دیا. میمونہ قدوس کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میں نے اپنے انکل کو کھو دیا, اور میں ان کو جس مقام پر پہنچ کے دکھانا چاہتی تھی نا, میں وہ نہیں دکھا پائی. جب آپ کھو دیا کہتی ہیں تو یعنی کہ وہ فادر کو کھو دیا, انکل کو کھو دیا, اس دنیا سے چلے گئے. اس دنیا سے چلے گئے. اور آپ دونوں کو, خاص طور پہ انکل کو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ چاہتی تھی کہ جب انکل نے پالا تھا ہمیں, اور ان کے ساتھ دوستی بہت قریبی تھی, حالانکہ وہ بلڈ ریلیشن نہیں تھا, لیکن انہوں نے ماں بن کے بھی پالا, باپ بن کے بھی پالا. تو وہ جب بھی آپ کے لیے بہت جب بھی میں کوئی رونے والا سین کرتی ہوں نا, تو میں ان کو یاد کر لیتی ہوں. تو اپنے آپ جو ہے نا وہ ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میری پرفارمنس بھی اچھی ہو جاتی ہے, نیچرل چیز نکل آتی ہے. ایک اور, جب میں نے فرسٹ ٹائم گھر چھوڑا تھا پروفیشنل لائف کے لیے, ہم جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں بہت سارے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ساری پالیٹکس دیکھنی پڑتی ہیں, میلز کے لحاظ سے, فیمیلز کے لحاظ سے, جیلسی, حسد, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پتہ نہیں ہم لوگ مسلمان معاشرہ ہے, لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ اتنے منفی ہیں. ہم لوگ کبھی بھی دوسرے کے
جوتے میں کھڑے ہو کے سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے. احساس نام کی دور دور تک کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ایک لڑکی اکیلی آئی ہے اور اپنا گھر اپنا شہر چھوڑ کے اپنی جگہ چھوڑ کے, اور میں بڑی ارلی ایج میں گئی تھی. کیا عمر تھی آپ کی جب آپ کراچی گئی؟ 22-23 سال ہوں گی ہارڈلی. تو ابھی لیٹ 20s شہر میں کوئی آپ کا کوئی بھی نہیں تھا. اچھا, تو یہ بڑا ایک بورڈ قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ ہیرسمنٹ, ریلی, جیلسی, فیمیلز چاہے وہ میری ایج فیلوز ہوں چاہے وہ آنٹیاں ہوں, حالانکہ میرا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کسی سے. آنٹیوں سے کیا کمپٹیشن کیا جا سکتا ہے, یا انہوں نے کیا میرا نصیب لے لینا ہے. تو جیلسی فیکٹر بہت زیادہ تھا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہمارے ملک کی ایسی لڑکی ہوگی جس نے کبھی زندگی میں اس ملک میں ہیرسمنٹ کا سامنا کیا ہی نہیں ہوگا. اگر وہ کہتی تو وہ جھوٹ بولتی ہے یا شرماتی ہے, اپنے اوپر مشکل ہے خواتین کے کور لیے کرتی ہے. کمیوٹ کرنا, کام کرنا, چاہے وہ کتنی بھی ویکس سے اسٹرانگ ہو, پڑھی لکھی ہو, معاشرہ بنائے ہی نہیں. معاشرہ ایسا ہی ہے, جہالت بھرا معاشرہ جو ہیں وہ فریلی موو کر سکیں. حالانکہ مسلمان معاشرہ ہے. تو آپ نے کبھی اس قسم کی جو بھی اس کی نوعیت تھی اس کو جہاں بھی آپ کام کر رہی تھی جس جگہ بھی رپورٹ کیا یا شیئر کیا؟ بالکل شیئر کیا, روکا لوگوں کو؟ بالکل شیئر کیا, اور اس چیز کا بھی منفی اثر پڑا تھا. اچھا, تو آپ کا تجربہ یہ ہے کہ معاشرے نے جب آپ نے رپورٹ کیا یا اس پہ آواز بلند کی آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ سیلفش معاشرہ ہے. اچھا, اپنا آپ صرف نظر آتا ہے, یا تو کمپٹیشن کرنا اور آگے بڑھنا ہے, یا پھر حاصل کر لینا ایک بندے کو چاہے وہ اگلا بندہ برباد ہو جائے. ویری سیڈ. کیسے آپ سارے اس سے لڑتی رہیں؟ میں نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے اور میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. میمونہ, فیوریٹ میموری آپ کی؟ فیوریٹ میموری میرے انکل کے ساتھ میرا بچپن بہت خوبصورت گزرا ہے. جو ایک سکون کا, ایک آکسیجن کا ایلیمنٹ تھا نا. ڈیلی بیسس پہ ہم رات کو آؤٹنگ پہ جاتے تھے, اور ہر ویکنڈ پہ ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے تھے. ویکیشنز ہم لوگ کرتے تھے. آپ کے سگے چچا تھے وہ؟ نہیں چچا سگے, مگر کسی وجہ سے انہوں نے آپ کو پالا. وہ کیا خوبصورت انسان تھے. ان کی جیسا انسان دوبارہ نہیں میں نے دیکھا. ان کو آپ بہت, مجھے اندازہ ہوا کہ مس کرتی ہیں. بے شک. وہ اتنے نرم مزاج, کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی, کبھی انہوں نے مرد ہونے کا بھرم نہیں ڈالا. جس کو جو دے دیا سو دے دیا, کبھی اس کو یاد نہ کیا, جتایا نہیں, اور دے کے ہمیشہ خوش ہوئے. اور اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا ان کی اسی ایبیلٹی کی وجہ سے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ کوئی شخص اگر اچھا رویہ رکھتا ہے, اچھا انسان ہوتا ہے, تو کسی شخص کا, آپ جیسی خاتون کا, بچی کا بلڈ ریلیشن نہ بھی ہو, مگر وہ اسے ایک اچھے انسان کے طور پہ یاد رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ اچھا رویہ رکھتے ہیں تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو اچھے انسان کے طور پہ. انسان کو آگے جا کے بھی سکون تبھی ملتا ہے جب وہ اس دنیا میں سکون کما کے جاتا ہے اور دوسروں کو دے کے جاتا ہے. اصل میں کمائی وہ نہیں ہوتی ہے جو ہم میٹیریلسٹک چیزوں کو کما کے تو ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی کمائی تھوڑی ہوتی ہے. ہم جب کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اس کی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ اصل کمائی ہوتی ہے. وہ انسان آپ سے وہ کما بہت کے محبت کرتے تھے. یہ بڑے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں بعض اوقات. آپ دیکھیے کہ جس میں آپ کا صرف احترام کا تعلق ہوتا ہے, اور کتنی وہ اہمیت ہماری زندگیوں میں اختیار کر جاتے ہیں. اور ان رویوں سے, ان جیسے رشتوں سے جو ایک دوسرے کے لیے پیار کے, احترام کے ہوتے ہیں, اسی سے زندگی اور دنیا خوبصورت بنتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں اتنے شاندار انسان تھے, اور جس طرح سے آپ نے, اور اسپیسیفکلی آپ بالکل کلیئر ہیں کہ آپ اگر اس انسان کی تعریف کر رہی ہیں تو اس کی وجوہات آپ نے بتائیں, تو یقیناً بہت اچھے انسان ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے دکھ کو کم کرے, ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے, ان کے درجات بلند کرے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج آپ انہیں یاد کر رہی ہیں, آپ ایک اچھے انسان کو یاد کر رہی ہیں. اور کیونکہ دیکھیں جب آپ اچھے انسان کی نیکیوں کو یاد کرتی ہیں نا, تو میری تو یہ دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں.
ایک بچی جو ایک شخص کو فادر فگر کے طور پہ دیکھتی ہے، اس کی اچھائیوں کو یاد کرتی ہے، اس کے سلوک کو، اس کی شفقت کو، تو یقیناً ان کے لیے اگلے جہان میں، جیسا کہ آپ بھی کہیں گے، بہت آسانیاں اللہ پیدا کرے اور پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ صدیق انکل، اس بندے نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی سکون دینے کے لیے، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے پیرنٹس کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو ان کے اکثر عموماً جھگڑے ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بڑا اپسیٹ رہتا تھا، ڈومیسٹک وائلنس بڑا شدید ہوتا تھا، تو وہ ہمیں پروٹیکشن کے لیے جو ہے نا ہر وقت تیار رہتے تھے، روز آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ہمارے درد پہ وہ روتے تھے اور خوشی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، تاکہ میں اس بچی کے لیے آسانی پیدا کر سکوں اس کو۔ اور جب آخری لمحات تھے تب بھی وہ ایک ایک کو پکڑ کے بتاتے تھے، اتنی سی ہوتی تھی، چھوٹی سی ہوتی تھی جب مجھے ملی تھی، اور آخری دعا تھی ان کی کہ اللہ تجھے دینے والوں میں شمار کرے۔ میرے خیال میں ایک پیغام آپ کی بات سے دیکھیے یہ بھی جائے گا، ہم بہت اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو غیر رشتے ہوتے ہیں اس سے معاشرے کے بچے بچیاں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے واقعات میں محفوظ نہیں ہوتے، اور یقیناً سب کو حدود کا خیال بھی رکھنا چاہیے، مگر اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جہاں پہ ایک بچی جو ہے بالکل اپنے والد کی طرح کسی شخص کا احترام کرتی ہے، کیونکہ اس نے اس کو بہت ایک پدرانہ شفقت کے ساتھ رکھا، اس کا خیال رکھا، تو یہ ایک معاشرے کا خوبصورت چہرہ بھی ہے۔ وہ ایک بہترین انسان تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے انسان کا اس دنیا سے چلے جانا کل انسانیت کا نقصان ہے، اور آج تک اپنے رشتہ داروں نے اتنی اہمیت نہیں دی کہ اپنی چیزوں پہ وہ حق دیں اور اس طریقے سے احساس کریں، انہوں نے زندگی میں بھی اپنی اولاد میں ہمیں کو بھی کوئی فرق نہیں کیا، اپنی ہر چیز پہ ہمیں حق دیا، ہم بڑے کمفرٹیبل ہو کے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پورے حق کے ساتھ ان کی چیزیں بھی لے لیتے تھے اور ان سے فرمائشیں بھی کر لیتے تھے، لیکن کبھی کسی رشتہ دار کے ساتھ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور مرتے وقت بھی وہ یہ بات کہہ کے گئے تھے کہ میرے منہ دکھائے بغیر ان کو آخری بار مجھے لے کر نہیں جانا، اور وہ چلے بھی گئے ہیں نا تو وہ یہ حق دے کر گئے ہیں، ان کے اوپر، ان کی ہر چیز کے اوپر ہمارا حق ہے۔ آج بھی میں جاتی ہوں نا تو مجھے کبھی بھی اجنبیت فیل نہیں ہوتی ہے، مجھے ہمیشہ ان کے لوگوں میں سے، ان کے گھر سے اور ان کی ہر چیز میں سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے، حق اپنا محسوس ہوتا ہے۔ ایون کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں نے ان کے اولاد سے میں نے فرمائش کی تھی کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے ان کی نشانی کے طور پہ۔ آنٹی کو یہ بات پتہ چلی اور آنٹی نے گاؤں سے فون کیا تھا کہ اس کو یہ چیزیں پہنچا کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، آپ کے انکل کے لیے، والد کے لیے، سب کے لیے کہ درجات بلند کرے، اور اب پروگرام اس موڑ پہ آ گیا ہے کہ بس ان کی لیے دعا، اور آپ کے لیے بھی ہماری دعائیں، خوش رہیے، اور اللہ کرے کہ اس ریچ کو بھی آپ بھول جائیں، اس نے تو بہرحال آپ کو یاد رکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو فار کمنگ میمونہ، آپ آئیں، بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار کمنگ۔ تھینکس فار انوائٹنگ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، پتہ نہیں کیوں بہت پرانی غزل کے دو شعر مجھے یاد آ گئے کہ ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے، ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے کہ اشک روکنا تم سے محال ہونا ہے، ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے کہ اشک روکنا ہم سے محال ہونا ہے، اور یہ ان سب کے لیے جو سٹرگل کر رہے ہیں، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، ملیں گی